محبت الہی۔ اگر ہم قرآن کی تعلیمات پر غور کریں تو ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ تعلیمات اسلامی کی روح عشق و محبت ہے۔ عشق کے بارے میں قرآن ایسے بیان فرماتا ہے، ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ اہل ایمان ہیں اور ایمان کی حقیقی حلاوت و لذت سے آشنا ہیں، وہ اللہ کی ذات سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اللہ سے عشق کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اجالے کر دیتی ہے۔ ان کی نس نس میں عشق الہی سرایت کر جاتا ہے۔ پھر انہیں خواہ آتش نمرود میں ڈالو یا کوئلوں پہ جھلسا دو، تپتی ریت پہ تڑپا دو یا سر نیزے پہ لٹکا دو، اذیتیں دے دے کر بے ہوش کر دو، عالم بے خودی میں بھی ان کے لبوں سے احد احد کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے خاص اپنے لیے بنایا ہوتا ہے، جہاں وہ تھوڑا سا بھی دل کہیں اور لگاتے ہیں وہ انہیں وہیں توڑ دیتے ہیں، انہیں یاد دلاتے ہیں کہ تم صرف میرے ہو۔ وہ اس کی یاد سے پل بھر کو بھی غافل ہونے لگتے ہیں تو بے سکون کر دیتے ہیں۔ جنہیں دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، ان کا دل وہ دنیا میں لگنے نہیں دیتے۔ کبھی وہ انہیں رلاتے ہیں، کبھی وہ انہیں عطا کرتے ہیں، لیکن رکھتے وہ انہیں اپنے در پہ ہیں۔ کچھ خود ان کی طرف جاتے ہیں اور کسی کو وہ کھینچ کر خود اپنی طرف لے جاتے ہیں اور پھر انہیں وہ اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل میں اس کی محبت اگر ہے، وہ گردن سے پکڑ کر تمہیں فقیری دے دے گا۔ عشق پیارا بھی بہت ہوتا ہے، عشق کے امتحان بھی بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن یہ اس لیے کہ ہر کم ظرف اس کا دعویٰ نہ کرے۔ وہ رب شرک برداشت نہیں کرتے، انہیں یہ برداشت ہی نہیں کہ جہاں میں رہوں وہاں کوئی اور ہو۔ جب عاشق سے انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر عاشق کو درد سے گزارتے ہیں، اسے سکھانے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے۔ اور عشق میں جب درد ملتا ہے تو صبر کی آخری حدیں چھوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بس اب دم نکل جائے گا، لیکن پھر اسی پل صبر کی آخری حد پہ وہ پھر ہر درد کی دوا کر دیتے ہیں، پھر خود ہی سارے آنسو چن لیتے ہیں جیسے یہ آنسو بہت قیمتی ہوں، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس کر کے ایسے مسکراتا ہے جیسے برسات میں دھوپ نکل آتی ہے، ہر درد ہر تکلیف غائب ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سامنے بٹھا کر اپنا سارا پیار اس پہ برسا رہے ہیں۔ یہ احساس لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی محبت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہیں ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جس پہ برستی ہے وہی سمجھ سکتا ہے اسے۔ یہ محبت ہر چیز کی محبت اسی لیے مٹا دیتی ہے کہ اس محبت کو پانے کے بعد کسی محبت کی طلب رہتی ہی نہیں۔ حسبی اللہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو حسبی اللہ ہے نا، ایمان کی تکمیل ہے، یقین کی تکمیل ہے۔ انسان قلب و ذہن کی حاضری کے ساتھ کہتا ہے نا، حسبی اللہ، بس اب مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ کفایت کا احساس و اظہار انسان کے ایمان کو اس معراج تک لے جاتا ہے جہاں پہنچ کر اسے تمام زمینی مشکلات رائی کے دانے سے بھی زیادہ چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہ وہی اظہار ہے کہ اس کے بعد انسان ہر تنگی پہ مسکراتا ہے اور ہر مشکل پہ مطمئن رہتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہوتا ہے اور مصائب کی آگ بھی گل و گلزار بن جاتی ہے۔ پھر اس کی محبت کے سوا کسی غیر کو ان کے دل میں کوئی جگہ حاصل نہیں ہوتی۔ ان کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ہوتا ہے، کیونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل محبت الہی ہے۔ یہ اللہ کی محبت سے جدا محبت نہیں۔ اہل حق کے دل میں کسی غیر کی محبت کا پیدا ہونا ناقابل تصور ہے۔ محبت الہی انسان کو خوددار اور غیرت مند بناتی ہے۔ یہ ایسی پاکیزہ محبت ہے کہ جس کے دل میں گھر کرتی ہے تو اسے بھی پاک کر دیتی ہے، بالکل پاک، آئینے کی طرح صاف شفاف۔ پھر انسان کی قلبی کیفیتوں میں انقلاب آ جاتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور پھر اس کے دل کے تار بجتے ہیں تو صرف ذکر الہی پہ، ایک ایسے محبوب کے ذکر پہ جس کی عنایات اور نوازشات کا نظام انسان کو ہمہ وقت جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بیدار کرتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔